بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے بی ایس سی کلاس کی اسلامیت لازمی کا لیکچر پڑھنا ہے اور ہماری سورۃ الحجرات ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے آیت نمبر 11 اور 12 ہم نے پڑھنی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کی رات نے معاشرتی زندگی کی اصلاح کے اسلامی اصول و آداب بتائے کہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو آپ نے کیسے پرسکون بنانا ہے اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو کس طریقے سے دور کرنا ہے اور کیسے اس کو اچھا معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات مومن لوگوں کو، ایمان والوں کو اس کے اندر خطاب کر رہے ہیں کہ کسی قوم کا مذاق نہیں اڑانا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قوم جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تمہاری جو قوم ہے اس سے زیادہ اچھی ہو۔ اور عورتوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کے اندر کہا سورت کے اندر کہ کوئی بھی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھی ہو۔ تمسخر سے اجتناب کا پہلا اصول اللہ کی ذات نے اس کے اندر بیان کیا ہے کہ تمسخر، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اور مذاق اڑانے سے ہی حسد، کینہ، بغض، یہ لڑائی جھگڑے یہ سارے شروع ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے ذات نے پھر عورتوں کو کیوں کہا ہے کہ عورتوں کے اندر یہ چیز جو ہے مردوں کی بنسبت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق برے ناموں سے پکارتی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے عیب لگانے کی مذمت وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ۔ دوسرا اصول بیان کیا جا رہا ہے اسلامی معاشرے کے اصلاح کے لیے۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ تمسخر، کسی کا کوئی مذاق نہ اڑائے۔ دوسرا، کسی پر عیب نہ لگائے، کسی کے عیب تلاش نہیں کرنے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر کیا خرابی ہے، کیا گناہ ہے اس کے اندر، کسی کے عیب نہیں لگانے، لوگوں کو بتانا نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں تو اس کی عزت داغدار ہوتی ہے، وہ لوگوں کے معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے جی نہیں سکتا، اس کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ اور پھر اللہ کی ذات کہتے ہیں تیسرا اصول برے القاب ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کسی کو برے القاب سے پکارنا ہے، الٹے نام سے، غلط نام سے لے کے، جس کو وہ ناپسند نہ کرتا ہو۔ یعنی کہ نہ آپس میں ایک دوسرے کو ایسا نام رکھنا چاہیے جس سے وہ ناپسند کرتا ہو، چڑھتا ہو جس نام سے، وہ اس نام سے کسی کو نہیں پکارنا۔ اس سے بھی اللہ کی ذات نے منع کیا ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان کاموں سے باز نہیں آئیں گے وہ لوگ آپ تم میں سے سب سے بڑے ظالم لوگ۔ کیوں؟ ان چیزوں سے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی اپنے آپ کو نہ دیکھے، اس سے پورے معاشرے کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں، کسی پہ عیب لگاتے ہیں، کسی کو الٹے نام سے پکارتے ہیں، تو یہ پھر چیزیں معاشرے کے اندر جاتی ہیں، اور پھر جس سے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور بدگمانی کے بارے میں اللہ کی ذات نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ کیوں؟ بدگمانی کسی کے بارے میں، بغیر سوچے سمجھے کسی کے بارے میں اپنے دل و دماغ کے اندر سوچی جانا، ذہن کے اندر سوچی جانا کہ یہ کام اب یہ کر رہا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، یہ میری باتیں کر رہا ہوگا، تو یہ کہ اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ بدگمانی کرنا یہ ایسا ہے کہ یہ بعض موقع پہ جا کے گناہ بن جاتا ہے، بدگمانی کرنا کسی کے لیے۔ اور پھر جاسوسی کرنا، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ٹو نہ کرو، خواہ مخواہ کسی کے پیچھے لگے رہنا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی اللہ کی ذات نے اس صورت کے اندر منع فرما دیا۔ اور پھر اس صورت کے اندر ایک اور بڑے گناہ کی اللہ کی ذات نے ذکر کیا ہے جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے غیبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ ایسی ہے جیسے انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور غیبت، اور بھی غیبت یہ تو ہے کہ آپ کسی کی وہ ایسی برائی جو اس کے اندر موجود ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ غیبت ہو جائے گی۔ اور غیبت کی ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنا بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔
یعنی کہ جو چیز مجھے پسند نہیں ہے آپ میرے بارے میں اس کو لوگوں کے سامنے تشہیر کرتے تو وہ مجھے پسند نہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ میری غیبت کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی واقعتاً پائی جاتی ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں تو پھر یہ غیبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر عیب اس میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہوگا، اور بہتان یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور غیبت مکروہ ترین گناہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جیسے انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ سورۃ الحجرات معاشرے کے آداب معاشرے کو سنوارنے کے طور طریقے، اپنے گھروں کو سنوارنے کے طور طریقے اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کی ہیں، اور ہر انسان کو سورۃ الحجرات کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر خرابیاں کیوں ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، ٹو میں لگے رہتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر۔ اگر ہم اس کو پڑھ لیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ہمارے گھر بھی اور معاشرہ بھی سنور سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح اس کو تیار کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔